السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیقی معنوں میں محسوس کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جاری نہ ہوں، اور پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ٹھنڈک نہ پائے، اور اس کا سینہ اللہ کی یاد سے روشن نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عقل مند کہا ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی انسان کا دل جاگتا رہے، انسان کی زبان بھی ذکر میں مشغول رہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک فریشنس بھی آتی ہے، ایک زندگی کا احساس بھی ہوتا ہے، دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہو۔ یعنی ذکر کرنے والا ایسا ہے گویا زندہ ہو، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے گویا وہ مردہ ہو۔ ذکر ہمارے عمل کی روح کی طرح ہے۔ تمام مشکلات کا حل، ڈپریشن، غم، تکلیف کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جہاں دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، جہاں انسان کی زندگی میں مشکلات میں آسانی پیدا کرتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے بھی انسان سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اپنے دل سے پوچھئے اپنے رب کے فیصلوں پر راضی کتنا ہے۔ اور یہی بات عمر رضی اللہ عنہ سمجھایا کرتے تھے، لوگوں پریشانی کس بات کی، جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر 2 آیتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں، زندگی بھر وہ آدمی پریشان نہیں ہوگا۔ ایک، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ پیش کیا ہے، اور اللہ کے اندازے سچے ہیں۔ اس انسان کو اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، انسان جب اپنی خواہشوں کا اپنے رب کو پابند بنانا چاہتا ہے تو پریشانی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ یقین کر لے کہ میرے رب نے لکھا ہی ایسا ہے، اور جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، تو پھر انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی کوئی رکاوٹ آ جائے؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، خواہ 2 پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الید، جو تیری قسمت میں نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا اگر، تو تو کھا نہیں سکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پریشان ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مایوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پریشانی ہوتی ہے اس وقت جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت جو عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر بنایا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک بچہ یہ چاہتا ہے، وہ چھوٹی کلاس میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑی کلاس کا ایگزام لکھوں، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشانی تو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کہے نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں وہ سچے ہیں۔ اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں اگر انسان سے کہا جائے لکھو تم کیا چاہتے ہو، اور اس کے نقصانات بھی لکھائے جائیں، جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے وہ بھی لایا جائے، تو فوراً انسان اپنے لکھے کو چیر پھاڑ کر دے گا اور کہے گا نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ اگر انسان کو زندگی میں سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، تو انسان کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نجات کیا ہے؟ قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات۔ کثرت سے استغفار، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ان اذکار کو ہم پڑھتے رہیں گے تو اس کی لذتیں جو ملیں گی وہ کچھ اور ہی ہوں گی۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی ہوں گی، مال نہیں ہے تو مال وافر مقدار میں ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نعمتیں بھی دی جائیں گی، باغات کا مالک بنا دیا جائے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرمائے گا۔ تم جسمانی کمزوری سے پریشان ہو، خاندانی کوئی پریشانی ہو یا کوئی کمزوری ہو تو اس کا علاج صرف اور صرف استغفار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گھر سے نکلے، مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے سوچا کہ مسجد میں آرام کر لوں، تو وہاں کے انتظامیہ نے منع فرمایا، تو آپ نکل گئے۔ آپ اور انتظامیہ کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں، ایک آدمی نے سنا جو پیشے میں نان بائی تھا، اس نے کہا آپ میرے مہمان بن جائیں۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا، چارپائی پر لٹایا اور خود آٹا گوندنے لگا، ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھتے جا رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں تم کو استغفار سے کچھ فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہوا ہے، میں فقیر آدمی تھا، جب سے میں نے استغفار کیا مالا مال ہو گیا ہوں، مال سنبھالے نہیں جا رہا ہے، اور جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کرتا ہے، بس ایک خواہش ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کون سی؟ اس نے کہا مجھے امام احمد حنبل سے ملنا ہے، میں نے ان کا نام کافی سنا ہے اور سنا ہے کہ وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں، تو مجھے ان سے ملنے کی خواہش ہوئی ہے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوا ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہ کا ذکر پانچواں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کا، اور کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع لہ
10 درجات، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے فرمایا، میں کتنی دعا کروں، کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا، تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے۔ کہا، 1 حصہ درود اور ایک اور دعا؟ ٹھیک ہے۔ فرمایا، اور زیادہ پڑھو؟ فرمایا، آدھی دعا اور آدھا درود، اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا، تیری زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مصیبت اور آزمائش آ جائے تو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ لیا کرو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات مل جائے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر قسم کی پریشانی مشکل ہو تو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ایک اور ذکر، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، ہر مصیبت کی سختی سے، ہر بدبختی سے، ہر بدبختی کے گھیر لینے سے، ہر بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر انسان کو چاہیے کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو شکر والی، ذکر والی، عبادت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔